اور آپ کی شہادت کے لحاظ سے انہوں نے کوئی گھنونا کردار ادا کیا، ان کا دنیا میں اور آخرت میں مواخذہ سخت سے سخت ترین ہے، اور ان سے نفرت اور ان سے دوری اور ان کی جماعت، ان کی حزب اور ان کے طور طریقے سے امت کا اجتناب، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس مقام پر ہمارے لیے سبق چھوڑا، اس سبق کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ جہاں ان ظالموں کی مذمت اور ان کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار لازم ہے، وہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین، آپ کے خطبات، آپ کا درس جو آپ نے امت کو دیا، اس کے لحاظ سے چند امور میں آپ کے سامنے اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فرامین روایت کیے، اور ان فرامین کے اندر امت کو ایک پیغام دیا۔ چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں بحیثیت مبلغ، بحیثیت مدرس، بحیثیت ایک مربی کے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو ہمیشہ آپ نے اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا کہ وصال کے وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، اللہ اللہ فی القرآن۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پاس بٹھا کر فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری یہ وصیت ہے تم کو کہ ہمیشہ قرآن کا خیال رکھنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن سے کبھی بھی تمہاری دوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں دو چیزیں اے امت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں وہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی۔ ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا میرا خاندان ہے، قرآن اور میرا خاندان، ان دونوں کے ساتھ تم اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے لحاظ سے خصوصی طور پر نصیحت کی، اور اس کے اندر اس چیز کو بھی ذکر کیا، اللہ اللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم نے اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اپنائے رکھنا ہے، اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرنا ہے، اور اپنی جانوں سے بھی جہاد کرنا ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا، اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی یہ وصیتیں تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حسنین کریمین کو، جن میں سر فہرست قرآن کا معاملہ تھا، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر جو تقدس ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا، اس کے بارے میں یہ تبلیغ کی، اور فرمایا ولا تخافن ولا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، دین کے مسئلے میں کبھی بھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ آپ دین کا کام کریں اور کوئی اس پر ملامت کرے دین کے کام پر، تو تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے کہ ہم نے دین کا کام کیا، لوگ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے اس طرح کا رد عمل ہے،
لوگوں کا جو بھی رد عمل ہو، تم نے اپنا معاملہ اللہ سے سیدھا رکھنا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ جو کچھ بھی کہتی رہے اس کی طرف تم نے نہیں دیکھنا، اور ان کے تبصرے یا رد عمل کو دیکھ کر تم نے اپنا رستہ نہیں چھوڑنا۔ جو رستہ قرآن و سنت نے تمہارے لیے معین کیا ہے اس رستے پر تم نے قائم رہنا ہے، اور اس رستے پر قائم رہتے ہوئے تم نے اپنا جو منزل ہے اپنی اس کو پانا ہے۔ تو یہ اسباق واقعی جامعیت کے اسباق تھے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا کیے، اور ان کا ساری زندگی کا کردار اور بالخصوص کربلا والا کردار یہ جامع کردار ہے۔ سوائے امام حسین کی اس وقت یہ کردار کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہم جس وقت واقعہ کربلا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں مختلف لوگوں کی طرف سے اس پر بحث سنتے ہیں یا اس واقعہ کے مقابلے میں کوئی تبصرہ سنتے ہیں، تو دو دھڑے آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ یعنی امام مظلوم آج بھی امام مظلوم ہے، اور وہ دونوں دھڑے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کربلا کو محققین نے بھی بیان کیا، فقہاء نے، محدثین نے، پھر واعظین نے، خطباء نے۔ اس سلسلہ میں جو مین خطوط ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر اس واقعے سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے اور خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا کیا جا سکتا ہے ان اماموں کو، اور ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، میں اختصار سے صرف ان خطوط کا تذکرہ کرتا ہوں اور جو ظالمین ہیں ان کے ظلم کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ معاذ اللہ تنقید ہے، ظاہر میں باطن میں، یعنی ظاہر میں بھی تنقید ہے، اور اس تنقید میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ باغی کہا گیا اور اقتدار کی جنگ قرار دیا گیا اس عظیم عظیمت کے سفر کو، اور اس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کرسی کا حریص قرار دیا گیا معاذ اللہ۔ دوسری طرف بظاہر تو قصیدہ خوانی ہے، اظہار محبت ہے، مگر اس اظہار محبت کے اندر توہین حسینیت ہے، اور جو مشن ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس مشن کو داغدار کیا جاتا ہے، اس مشن کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر کے میں وہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو درجنوں ماخذ کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس بات کا کوئی سر پیر نہ ہو سند کے ساتھ، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کا مشن کیا تھا، کیوں آپ وہ ممبر چھوڑ کے چل پڑے جس سے بڑا کوئی ممبر نہیں ہے، مسجد نبوی شریف، وہ مصلی جس سے بڑا کوئی مصلی نہیں ہے، اور اتنی مقبولیت اور اتنی عزت احترام، اور پھر جفاؤں کے سامنے، نیزوں کے سامنے پانی بند اور ایسے سخت حالات کے لیے کیوں نکل پڑے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ باتیں اس وقت دریافت کی گئی تھیں،
اور دریافت کرنے والوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ